اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو بادشاہ پیغمبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت سموئیل علیہ السلام کے زمانے میں طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ طالوت نے وفات پائی تو بنی اسرائیل نے ان کی فوج کے سپہ سالار حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے پہلے بادشاہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت کے ساتھ پیغمبری بھی عطا کی۔ ان سے پہلے بنی اسرائیل میں یہ قاعدہ تھا کہ بادشاہت یا حکومت ایک خاندان میں ہوتی تھی اور نبوت دوسرے خاندان میں۔ پیغمبروں میں حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام ہی ایسے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کہہ کر پکارا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: اے داؤد، بے شک ہم نے تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بڑے دانا اور بہادر بادشاہ تھے۔ پیغمبر ہونے سے پہلے ہی انہوں نے کافر بادشاہ جالوت کو قتل کر ڈالا تھا، جو بڑا طاقتور اور ان سے بہت زیادہ قداور تھا۔ ان کی حکومت شام، فلسطین اور اردن کے تمام علاقوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا اعلیٰ دماغ عطا کیا تھا کہ کیسا ہی پیچیدہ معاملہ ہوتا وہ اصل بات فوراً معلوم کر لیتے اور ہر جھگڑے کا فیصلہ پورے انصاف سے کر دیتے تھے۔ نبوت اور بادشاہت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ عزت بھی بخشی تھی کہ پہاڑوں اور پرندوں کو بھی ان کا فرما بردار بنا دیا۔ اس کے علاوہ ان پر ایک کتاب نازل فرمائی جس کو زبور کہتے ہیں۔ زبور میں خدا کی تعریف میں کہے گئے بہت سے گیت ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایسا گلا اور لہجہ عطا فرمایا تھا کہ جب وہ زبور پڑھتے تھے تو ان کی آواز سن کر کیا انسان اور کیا جانور، ہر شے جھومنے لگتی تھی۔ ان کی اسی آواز کو لحن داؤدی کہا جاتا ہے۔ اگرچہ حضرت داؤد علیہ السلام بہت بڑے بادشاہ تھے، لیکن وہ سرکاری خزانے سے ایک پیسہ بھی نہ لیتے تھے اور اپنے ہاتھ سے محنت کر کے اپنی روزی کماتے تھے۔ اللہ نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا تھا اور ان کو بہت عمدہ زریں بنانے کا فن سکھا دیا تھا، چنانچہ وہ زریں بنا بنا کر ہی اپنا پیٹ پالتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 100 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے وارث اور جانشین ہوئے۔ وہ بھی ایک ہی وقت میں پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ بھی۔ بادشاہ بھی ایسے کہ انسانوں کے علاوہ ہوا، جنوں اور پرندوں پر بھی ان کا حکم چلتا تھا۔ اسی لیے اللہ نے ان کو پرندوں کی بولی بھی سکھا دی تھی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یمن کا ملک بھی ان کی سلطنت میں اس طرح شامل ہو گیا کہ وہاں کی ملکہ بلقیس ان پر ایمان لے آئی اور ان کی اطاعت قبول کر لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تانبے کی کانیں دریافت کیں اور بیت المقدس کی عظیم الشان مسجد اقصی اور کئی دوسری عمارتیں تعمیر کرائیں۔ بلقیس کو قرآن پاک میں سبا کی ملکہ کہا گیا ہے۔ سبا اس قوم کا نام بھی تھا جس سے وہ تعلق رکھتی تھی اور اس ملک کا بھی جس پر وہ حکومت کرتی تھی۔ اس کا مرکز یمن کا مشرقی علاقہ تھا۔ بلقیس کے حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لانے کی کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ یہ قرآن پاک میں بھی بیان ہوئی ہے۔ آئیے ہم آپ کو یہ مزیدار کہانی سناتے ہیں۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر کا معائنہ کرنا چاہا اور حکم دیا کہ انسانوں، جنوں اور پرندوں کے سب لشکر ہمارے سامنے پیش ہوں۔ اس حکم کے مطابق سب لشکر جمع ہوئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کا معائنہ کیا اور پھر ان سب کو لے کر ایک طرف کو روانہ ہوئے۔
चलते चलते चूंटियों के एक मैदान में पहुँचे। इस मैदान में लाखों करोड़ों चूंटियाँ फिर रही थीं। एक चूंटी ने इतना बड़ा लश्कर देखकर दूसरी चूंटियों को आवाज़ दी कि चूंटियों, फ़ौरन अपने अपने बिलों में घुस जाओ, ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर के पांव तले आकर कुचली जाओ और उनको खबर भी ना हो। चूंटी की बात सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हंस पड़े और कहने लगे, ए मेरे परवरदिगार, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी इन नेमतों का हमेशा शुक्र अदा करूं जो तूने मुझे और मेरे माँ बाप को अता की हैं, और ये कि मैं नेक काम किया करूं जिनसे तू राज़ी हो, और मुझे अपनी रहमत से अपने नेक बंदों में शामिल कर। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों की हाज़िरी ली तो देखा कि उनमें हुदहुद मौजूद नहीं है। फरमाने लगे, क्या वजह है कि हुदहुद नज़र नहीं आता? आया परिंदों की कसरत की वजह से मुझको नज़र नहीं आता या गैर हाजिर हो गया है? जब उनको बताया गया कि हुदहुद गैर हाजिर है तो आप नाराज़ हुए और फरमाया, ये उसका सख्त कसूर है। अगर वो अपनी गैर हाज़िरी का कोई माकूल सबब बयान करेगा तो उसको माफ़ कर दिया जाएगा, वरना इसको सख्त सज़ा दी जाएगी। थोड़ी देर बाद हुदहुद भी आ हाजिर हुआ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, हुदहुद, तू कहाँ चला गया था? इसने बड़े अदब से कहा, जनाब, मैं एक ऐसे मुल्क में चला गया जिसकी मुझे पहले खबर न थी। मैं वहाँ ऐसी चीज़ें देखकर आया हूँ जिनका इल्म यहाँ किसी को नहीं है। मैं उड़ता उड़ता इत्तफ़ाक़न शहर सबा में जा पहुँचा। वहाँ देखता हूँ कि एक औरत वहाँ के लोगों की बादशाह है और बड़े ठाट बाट से उन पर हुकूमत कर रही है। खुदा ने इसको हर तरह का सामान और बड़ी दौलत अता फरमाई है। इसके पास एक बड़ा शानदार और कीमती तख्त है, मगर ये लोग अल्लाह ताला को नहीं मानते। क्या मलिका और क्या रियाया सब सूरज की पूजा करते हैं और इसको सजदा करते हैं। शैतान ने इनके दिल में ये बात डाल रखी है कि जो कुछ वो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। अफसोस कि वो इतना भी नहीं समझते कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वही ज़मीन व आसमान और अर्श का मालिक है और हर चीज़ की उसको खबर है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा, हम अभी देख लेते हैं कि तू सच कहता है या झूठ। चुनाचा उन्होंने इसी वक्त एक ख़त लिखा और हुदहुद को देकर हुक्म दिया कि ये ख़त ले जाकर मलका सबा के करीब डाल देना और ज़रा परे हटकर देखना कि वो उसका क्या जवाब देती है। हुदहुद ख़त लेकर उड़ा और उसे मलका सबा को पहुंचा दिया। मलका ने ख़त पढ़ा और पढ़कर अपने दरबारियों से कहा, ये सुलेमान बादशाह का ख़त है। इसे उन्होंने खुदाए रहमान व रहीम के नाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करके लिखा है कि तुम लोग अल्लाह को छोड़कर सूरज को पूजते और इसके आगे सजदा करते हो। ये सब बुरी और कुफ्र की बात है। तुमको चाहिए कि अल्लाह के फर्मा बरदार बनकर हमारे पास आ जाओ। इस हुक्म के मानने में किसी किस्म का बहाना नहीं बनाना चाहिए। अब बताओ तुम्हारी क्या सलाह है? दरबारियों ने कहा, ए मलका, हम भी बड़े ताकतवर और लड़ने मरने वाले लोग हैं। अगर आप हमें लड़ने का हुक्म दें तो हम सुलेमान बादशाह का डट कर मुकाबला करेंगे, और अगर उनकी अताअत का हुक्म दें तो भी आपको इख्तियार है। मलका ने उनकी बात सुनकर कहा, लड़ाई में बड़ी ख़राबी ये है कि जब बादशाह किसी शहर को तलवार के ज़ोर से फतह करते हैं तो इसको तबाह बर्बाद कर देते हैं और वहाँ के इज़्ज़त वालों को ज़लीलो ख्वार करते हैं। अगर हम सुलेमान बादशाह के साथ जंग करें तो मालूम नहीं इसका नतीजा क्या हो। अगर उनको फतह हुई तो वो हमारे साथ भी ऐसा ही सलूक करेंगे। बेहतर ये है कि पहले उनकी खिदमत में तोहफ़े तहाइफ भेजें और देखें कि तोहफ़े पाकर वो क्या जवाब देते हैं। दरबारियों ने कहा, आपने जो सोचा है वही मुनासिब है, ऐसा ही कीजिए। चुनाचा मलका सबा ने एक कासिद को बहुत से कीमती तहाइफ देकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में भेजा।
حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصد سے فرمایا، ہم کو مال کی کچھ ضرورت نہیں، اللہ نے اپنی مہربانی سے ہمیں بہت کچھ دے رکھا ہے، تم اپنے مال و دولت پر گھمنڈ نہ کرو، یہ تحفے واپس لے جاؤ اور بھیجنے والوں سے کہو کہ اگر وہ ہماری اطاعت قبول نہیں کریں گے تو ہم ان پر ایسی فوجیں لے کر چڑھائی کریں گے جن کا مقابلہ وہ نہیں کر سکیں گے، اور ہم ان کو وہاں سے ذلیل و خوار کر کر نکال دیں گے۔ یہ جواب سن کر قاصد واپس چلا گیا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ سبا والے مطیع ہو کر ہمارے سامنے حاضر ہوں، ملکہ کا تخت ہمارے پاس لا حاضر کیا جائے، تو تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو یہ کام کر سکے؟ ایک جن نے عرض کیا، میں یہ کام کر سکتا ہوں، دربار برخاست ہونے سے پہلے میں ملکہ کا تخت حضور کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ دربار میں موجود کتاب کا علم رکھنے والے ایک شخص نے کہا، جناب میں آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت کو حضور کے سامنے حاضر کیے دیتا ہوں۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہی تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے دیکھ کر فرمایا، یہ میرے پروردگار کا احسان ہے، اور اس سے غرض یہ ہے کہ میرا امتحان لے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری۔ جو کوئی شکر کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرتا ہے تو میرا رب غنی ہے، کریم ہے۔ ادھر قاصد نے واپس جا کر ملکہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جواب سنایا تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت قبول کرنے کا اعلان کر دیا اور ان کی خدمت میں حاضر ہونے کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی پورا یقین تھا کہ ملکہ سبا ضرور فرما بردار بن کر ان کی خدمت میں حاضر ہوگی۔ انہوں نے ملکہ کی عقل کے امتحان کے لیے اس کے تخت میں کچھ تبدیلی کرا دی کہ دیکھیں وہ اس کو پہچان سکتی ہے یا نہیں۔ جب ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے اس سے پوچھا، کیا تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ ملکہ نے جواب دیا، یہ تو ہو بہو وہی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ملکہ کو محل میں چلنے کی دعوت دی۔ یہ محل شیشے کا بنا ہوا تھا اور اس کے فرش میں نہایت صاف شفاف شیشے جڑے ہوئے تھے۔ ملکہ نے محل میں قدم رکھا تو اس کو شیشے کے فرش سے پانی کے حوض کا دھوکا ہوا اور اس نے اس میں گزرنے کے لیے پنڈلیوں تک پانچے اٹھا لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے فرمایا، پانچے اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، یہ شیشے کا چکنا فرش ہے۔ ملکہ بولی، اوہو، مجھے تو بڑا دھوکا ہوا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو ایک اللہ کی بندگی کرنے کی نصیحت کی۔ وہ بولی، اے میرے پروردگار، میں سخت نادانی میں پھنسی رہی اور اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی کہ اتنا عرصہ تجھ کو چھوڑ کر سورج کو پوجتی رہی۔ میں اس گناہ کی تجھ سے معافی چاہتی ہوں اور اب تجھ پر اور سلیمان علیہ السلام پر ایمان لاتی ہوں۔ ہوا بھی اللہ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی مرضی کے مطابق چلا کرتی تھی۔ اس زمانے میں سمندر میں بادیانی جہاز چلا کرتے تھے۔ وہ اپنا سفر کامیابی سے اسی طرح طے کر سکتے تھے کہ جس طرف انہیں جانا ہو ہوا اس رخ کی چلے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سمندری جہازوں کو جب کہیں جانا ہوتا تو وہ ہوا کو حکم دیتے کہ وہ اسی طرف کو چلے جس طرف جہازوں کو جانا ہے۔ اگر خود بھی انہیں کہیں جانا ہوتا تو ان کے حکم سے نرم نرم ہوا چلنے لگتی تھی۔ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بڑی بڑی عالیشان عمارتیں، بڑے بڑے لگن اور بھاری بھاری دیگیں بناتے۔ بیت المقدس کی عمارتوں کی تعمیر میں جن کو حضرت سلیمان علیہ السلام بنواتے تھے، جنوں کو بڑی محنت کرنی پڑتی تھی۔ ابھی تعمیر مکمل نہیں ہوئی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا آخری وقت آ گیا۔ آپ جانتے تھے کہ اگر جنوں کو میری موت کا حال معلوم ہو گیا تو وہ کام چھوڑ کر فوراً بھاگ جائیں گے۔ اپنی وفات سے پہلے آپ علیہ السلام نے یہ تدبیر کی کہ اپنی لاٹھی کی ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے اور اسی حالت میں فوت ہو گئے۔ جنات یہی سمجھتے رہے کہ سلیمان علیہ السلام زندہ کھڑے ہیں،
اسی خیال سے وہ تعمیر کا کام زور و شور سے کرتے رہے۔ آخر کار لاٹھی کو گھن لگ گیا اور وہ کھوکھلی ہو کر ٹوٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی حضرت سلیمان علیہ السلام جو عرصے سے فوت ہو چکے تھے گر پڑے۔ اب جنوں کو ان کی وفات کا پتہ چلا، اس وقت وہ کہنے لگے کہ اگر ہم غیب کا حال جانتے تو اتنی مدت اس ذلت کی مصیبت میں نہ رہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پورے 40 سال حکومت کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کچھ سال پہلے فوت ہوئے۔